اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ تمام حمد و ثنا اس خالق مطلق کے لیے کہ جس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ شرف دیا کہ ہم اہل بیت کا ذکر کر سکیں اور ہماری گنہگار زبانیں ان کا نام لے سکیں۔ ناظرین، رونا قسمت ہوتا ہے، ہر آنکھ نہیں رویا کرتی، ہر قدم فرش عزا کی طرف نہیں بڑھا کرتے اور ہر ہاتھ ماتم نہیں کیا کرتے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ تمام شرف عطا ہوئے ہیں۔ آج جس معصومہ کا ذکر مجھے کرنا ہے اور جس مظلومہ کا ذکر مجھے کرنا ہے، خداوند عالم مجھے اتنی ہمت دے اور وقت کے امام مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کر سکوں۔ یہ وہ یتیمہ ہیں جو کربلا کی سانحے کی عینی شاہد ہیں۔ ان کے بین اپنے بابا کی شہادت کے بعد کچھ اس طرح سے تھے جو تاریخ کے اوراق پر آج بھی رقم ہیں۔ اے بابا جان، کس نے آپ کو خون سے خضاب کر دیا؟ اے بابا جان، کس نے آپ کی رگوں کو کاٹا؟ اے بابا جان، کس ظالم نے مجھے کمسینے میں یتیم کر دیا؟ اے بابا جان، آپ کے بعد ہمارا سہارا کون ہے؟ اے بابا جان، آپ کے یتیموں کی کفالت کون کرے گا کہ وہ بڑے ہوں؟ بابا، یہ سربرہنہ مستورات کہاں جائیں؟ بابا، یہ بیوہ عورتیں کہاں جائیں، کہاں امان تلاش کریں؟ اے بابا جان، کس نے ہمیں رلایا، یہ روتی آنکھیں کیا کریں؟ اے بابا جان، بے مقنع چادر پریشان قیدی کدھر جائیں؟ اے بابا جان، آپ کے بعد دنیا ہمارے لیے تاریک ہو گئی ہے۔ اے بابا جان، شوہر مردہ بیوہ عورتیں کہاں جائیں؟ اے بابا جان، کس ملعون نے آپ کے سینے پر سوار ہو کر آپ کی ریش مبارک پکڑ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا؟ اے بابا جان، کاش میں آپ پر قربان ہو گئی ہوتی اور آج آپ کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ اے بابا جان، کاش میں دفن ہو گئی ہوتی اور آپ کی ریش مبارک کو خون میں تر نہ دیکھتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ بنت حسین یا رقیہ بنت حسین امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی تھی۔ یہ وہ شاہزادی ہیں جو حسین علیہ السلام کی لاڈلی، عباس کی آنکھوں کا نور، پھوپھیوں کی جان اور بھائیوں کے لیے باعث سکون تھی۔ عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے، کمسن تھی لیکن عقل و فہم میں کم نہ تھی۔ سانحہ کربلا کی چشمدید گواہ، والد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی عینی شاہد۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کا عطیہ تھی شاہزادی سکینہ بنت حسین۔ عقل حیرت میں ہے، قلم کی زبان گنگ ہے۔ جب 4 یا 3.5 سال کا سن اور ان پر پڑنے والے مصائب یاد آتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں زیارت ناہیہ میں وقت کے امام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس پر جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنے تماچے پڑے تھے کہ رنگ کبھی نیلا کبھی سرخ ہو رہا تھا۔ ذکر کربلا ہو اور ذکر سکینہ نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، بعد شہادت امام حسین میں نے دیکھا کہ خیام جلائے جا رہے تھے، بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی تھیں۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، کبھی دریا کا رخ کر کے روتی تھی، کبھی نجف کا۔ حمید کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ شمر ملعون بچی کے قریب آ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ بچی کہتی ہے، میں سکینہ بنت حسین ہوں۔ ملعون نے پوچھا، کیا وہی سکینہ جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے؟ بچی نے کہا، ہاں، مجھے میرا بابا بہت چاہتا تھا۔ شمر نے بچی کے بالوں میں ہاتھ دیا اور اسے تماچے مارے۔ اس کی نظر گوہر پہ پڑی اور پوچھا کہ سکینہ، تمہیں یہ گوشوارے کس نے دیے؟ تو بچی نے روتے ہوئے کہا کہ یہ گوشوارے مجھے میرے بابا نے دیے ہیں۔ شمر ملعون نے کہا، سکینہ، یہ گوشوارے مجھے دے دو۔ بچی نے کہا، نہیں، میں یہ گوشوارے تمہیں نہیں دوں گی کیونکہ یہ میرے بابا کی نشانی ہے۔ حمید کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ اس ظالم نے بچی کے گوہروں کو چھینا، یہاں تک کہ بچی کے کان کی لویں پھٹ گئیں۔ حمید کہتا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، میں بچی کے قریب مدد کرنے کی نیت سے گیا تھا تو بچی خوف و دہشت کے عالم میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ سکینہ کے مصائب کو بیان کر پانا شاید ناممکن ہو، الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ یتیمہ ہیں جو سراپا مصائب ہے، جن کے درد بھری آواز زندان کے کونوں میں دفن ہو گئی، لیکن 1400 سال بعد بھی مومنین کے دلوں میں اس درد کا احساس موجود ہے اور تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔
سکینہ کی منزلت ایسے سمجھیں کہ امام حسین کی امانتوں میں سے ایک امانت تھی بی بی سکینہ۔ میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جب وقت رخصت امام حسین آئے تو بچی نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن یہ پوچھا کہ بابا کیا آپ موت کو تسلیم کر چکے ہیں؟ میرا سلام ہو اس بچی پر جو اپنے باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، ہاتھ رخساروں سے ہٹتے نہیں تھے، جب جب نہر فرات کو دیکھتی تھی اپنے چچا کو آواز دیتی تھی اور کہتی تھی اے چچا ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ سکینہ جس سے آپ بے تحاشا محبت کرتے تھے وہ آپ کو آواز دے اور آپ نہ آئیں۔ جب امام حسین کا اسب باوفا جواد واپس آیا تو بچی نے بس ایک سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ اے اسب باوفا یہ بتا میرے بابا کو شہید کرنے کے پہلے ان ظالموں نے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ پھر بچی نے خود ہی جواب دیا اور کہا اے اسب باوفا تیری کٹی ہوئی باغیں یہ مجھے بتا رہی ہیں کہ میرے بابا خود زمین پر نہیں آئے بلکہ انہیں زمین پر گرایا گیا تھا۔ قید ہو کر قید کی سختیاں جھیل کر شہادت کی منزل تک آ کر وہ حسین کی بیٹی تاریخ کے اوراق میں قیامت تک کے لیے رقم ہو گئی ہے اور اپنے بابا کی طرح زندہ رہ گئی ہیں۔ یہ سفر دائمی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں شہدائے کربلا کا امام وقت کی خدمت میں، ہم پرسہ پیش کرتے ہیں سکینہ بنت الحسین کا امام حسین کی خدمت میں اور ام رباب کی خدمت میں۔ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس عزاداری کے سلسلے کو قائم و دائم رکھ سکیں۔ الہی آمین۔